مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہوا، خبردار ولگیرٹی کی طرف نہ چلے جائیں۔ ولگیرٹی کو کس لیول کے اوپر پسند کیا گیا؟ بھائی یہ ایک عجیب سی کھچ ہے۔ نہ محرم رشتوں کو نہ پروموٹ کرتا ہوں نہ سوچتا ہوں۔ سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں بڑی خلتی بھی ہے، سوری ٹو سے۔ نہیں، رشتہ ناجائز ہو ہی نہیں سکتا نا، دو تھپڑ لگا دے گی گھر میں، فضول بات ہے، ایک بڑی نامناسب بات ہے کہ میرے ساتھ رومانٹک کیوں نہیں ہوئے۔ اور بد کلام بد زبان عورت کے ساتھ زندگی کیا؟ میں مردوں کو ایکیوز نہیں کرتی ہر وقت، تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ عورت ایموشنز ہے، آدمی پریکٹیکل ہے۔ آپ ننگ پروموٹ کر رہے ہیں گفتگو میں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا کا یوں کہتے تمہاری ماں کو، بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس میں آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کے لفظوں کا چناؤ، پیاری عورت ہے، شکل کی بھی پیاری اور نمازی پرہیزگار سب، لیکن وہ تمام چیزوں کے نام لے لیتی تھی اور میں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی اس سے۔ لوگوں کو کپل بنانے اور شادیاں کرنے کا اتنا بڑا عذاب پڑا ہوا، عورت اور مرد دونوں کی مینٹیلٹی میں ایک فرق ہے۔ اس کو میں تو پلٹ کر نہیں دیکھتا، بات کرنا تو کیا، میں سیدھے ہی نکل جاتا ہوں۔ تمام چیزوں کے نام لے لیتی تھی اور میں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی اس سے۔ نہیں، لیکن ہمارے ہاں سیکس کو یا لو میکنگ کو یا جنسیات سے ریلیٹڈ معاملات کو پڑھایا کیوں نہیں جاتا؟ آپ ایک دوسرے کے محسوسات کو بڑا اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں کہ لوگ پیسفل ہوں گے تو اچھا کام کریں گے نا۔ زندگی کو برتنے کا انداز بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، ناگوار چیز ہے نا، گندی بات ہے۔ ہمارے گھر میں کہیں گالی کبھی ڈسکس ہوئی؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا کا یوں، سب یہ کہتے تمہاری ماں کو، تمہاری بہن کو۔ آپ مجھ سے کچھ باتیں صبح پوچھ رہی تھیں، ہاں میں یہ جی، چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھ سے ابھی اور اسی وقت پوچھیں، صبح میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ایکچولی میں دیکھ رہی تھی آپ کا اور جبران سید کا ایک ویلاگ، جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے باہمی تعلقات کی، ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے۔ ہاں، تو اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے، جس میں الٹی پلٹی دوائیاں بھی کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، تو لیکن ایکچولی اس کی جو ریزن یا اس کا جو سمجھے محرک ہے وہ آپ کے رویوں پہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس کے پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کی، اس میں اگر آپ نے وہ ہمارا ویڈیو دیکھا ہے، مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہم فواحش کی طرف، نیوڈیٹی کی طرف، ولگیرٹی کی طرف نہ چلے جائیں اپنی گفتگو کو لے کر، جس کے میں ذاتی طور پر بہت خلاف ہوں۔ اور ہمارے ارد گرد فیشن کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، فنی گفتگو کے نام پر ولگیرٹی کا بہت بڑا سیلاب ہے۔ آپ نے لاسٹ ٹائم ہی بات کی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو انہوں نے اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا، لیکن اس کے جواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سارے کے سارے معاملات جو میاں بیوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ ایک خاندان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے عورت اور مرد کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، ان کا ایک رشتہ رکھا ہے جو کہ جب تک جائز اور کسی نکاح یا سماجی اس قانونی معاملے کے ساتھ نہ ہو، وہ ناجائز رشتہ کہلواتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، جو اس تعلق کو نبھانا ہے، وہ جب ٹھیک طرح سے نہیں نبھا سکتے تو پھر دیوار پر لکھے ہوئے جو مختلف نام نہاد عطائیوں کے کویکس کے نسخے ہوتے ہیں، یا اب تو ان کی پبلسٹی بھی ہونے لگ گئی ہے، ان کو آزما کر لوگ اپنی صحت کو برباد کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عورت اور مرد دونوں کی مینٹیلٹی میں ایک فرق ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ عورت ایموشنز ہے، آدمی پریکٹیکل۔ جب یہ دونوں کمبینیشنز ایک دوسرے کے ساتھ جیلن ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا سا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایک دوسرے کے محسوسات کو بڑا اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کے لفظوں کا چناؤ، زندگی کو برتنے کا انداز بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ مطلب ایک عورت ہی سمجھ لیں، میں مردوں کو ایکیوز نہیں کرتی ہر وقت، اگر ایک عورت جو ہے وہ چیخ کے بولے گی یا شکایت کرے گی یا اٹھا کے بچے کو دو تھپڑ لگا دے گی گھر میں، ایک ٹینشن سی ہوگی، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد سوچے گی کہ میرے ساتھ رومانٹک کیوں نہیں ہوئے، تو مرد کا بھی موڈ خراب ہو جائے گا کہ ہائے یہ ایک عجیب سی کھچ ہے۔ دوسرے کے گھروں کے اندر جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں بڑی خلتی بھی ہے، سوری ٹو سے، میں خود بڑی اس معاملے میں پریشان ہوتی ہوں کہ ہائے میرے بچے تو بھی نواسے جو ہیں، تو مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کیسے وہ بچیوں کو بتا رہے ہیں، مگر یہ وہاں ہے۔ چلو اس کے باوجود میں نہیں کہتی کہ ان کی کوئی پرفیکٹ ہی سوسائٹی ہے، بہت سارے فلاز وہاں پہ نہیں، بھی لیکن ہیں۔ ہمارے ہاں سیکس کو یا لو میکنگ کو یا جنسیات سے ریلیٹڈ معاملات کو پڑھایا کیوں نہیں جاتا ٹیکسٹ میں؟ اتنا برا کوئی پڑھانے والا سلسلہ بھی نہیں، لیکن گھروں میں جس طرح اس کو کہا جاتا ہے نا، تو بتاؤ یہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ بیچارے جائز رشتے میں بھی جاتے ہیں تو وہ نروسنس سے اور جائز تک پہنچنے کی ہی جستجو میں زندگی نہیں، رشتہ ناجائز ہو ہی نہیں سکتا نا، جیسے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کئی دریا پار کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہنچیں۔ میرا تو کانٹینٹ، میرا تو سارا سلسلہ ہی محرم اور نامحرم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو اس کو نامحرم رشتوں کو بالکل نہ پروموٹ کرتا ہوں نہ سوچتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اس وقت دنیا کے اندر
لوگوں کو کپل بنانے اور شادیاں کرنے کا اتنا بڑا عذاب پڑا ہوا، تو اس کے اندر ایک انلیجیٹمیٹ جس کو لیونگ ریلیشن کہہ دیا، اس کے ساتھ رہنا ایک فضول بات ہے، ایک بڑی نامناسب بات ہے۔ میں اس ساری تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو، ایک مرد کو یا ایک خاتون کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو میں تو پلٹ کر نہیں دیکھتا، بات کرنا تو کیا، میں سیدھے ہی نکل جاتا ہوں، کہتا ہوں بس یہی سڑک ہے جڑی جا رہی ہے آگے، اور پیچھے سے وہ بد کلام مرد اور بد کلام بد زبان عورت کے ساتھ زندگی، کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق اور ایک جو ہیلدی ازدواجی تعلق کی ہم بات کر رہے ہیں، یا جو ہونا چاہیے ایک گھر، ایک محلے، ایک شہر، ایک خاندان، ایک ملک کے فائدے کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے کہ لوگ پیسفل ہوں گے تو اچھا کام کریں گے نا، وہ ہمارے ہاں ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا۔ زبان کا انداز یہ ہے، ہمارے ارد گرد دیکھ لیجئے، بد کلامی، ہائپر، غصہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، گالی کو گالیاں، کوئی گالی دے رہا ہو میں بہت انکمفرٹیبل ہوتی ہوں، کوئی دے رہا ہو، میں تو سویٹ کر جاتا ہوں۔ کئی دفعہ دوستوں میں بات چیت میں ایسے کہ میں مادر، تو میں یوں ہو جاتی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ عرفہ سمجھتی ہوں، ایک ناگوار چیز ہے نا، گندی بات ہے وہ۔ گندی بات ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہیں بیٹھے ہوئے کھانے کی میز پہ اور آپ نے اپنے باتھ روم کی کسی چیز کا ذکر کر دیا کہ وہ اتنی ہی گندی بات ہے یہ۔ تو آپ کو ایک گندی بات مجھے نہیں پتا کیوں آسان لگتی ہے، انسپائر کرتی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا تسکین ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خواتین کی ہی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ابا کا یوں، سب یہ کہتے تمہاری ماں کو، تمہاری بہن کو، تمہاری فلانے کو۔ نہیں وہ بیچاری عورتوں کو تو پتہ نہیں کیوں وہ کیا انہوں نے استعمال کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جو چیز ناگوار ہے وہ ناگوار ہے، لیکن وہ کچھ آپ بھی ہو۔ دیکھیے نا، فواحش کو، ولگیرٹی کو کس لیول کے اوپر پسند کیا گیا؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، کتنی نامناسب اور کتنی بری چیز ہے۔ آپ فیشن کا نام دے کر، اب لوگ اس کو فنی سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک انٹرٹینمنٹ کا حصہ بنا کر، فیشن کا حصہ بنا کر آپ ننگ پروموٹ کر رہے ہیں گفتگو میں۔ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بڑا آنا جانا تھا۔ ان کی وائف بڑی پیاری عورت ہے، شکل کی بھی پیاری اور نمازی، پرہیزگار سب، لیکن وہ تمام چیزوں کے نام لے لیتی تھی اور میں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی اس سے، اور اس کو نہیں پتہ، اور سب ہنستے تھے۔ یہ پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال پہلے، اب تو بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی بھی ہوگی تو وہ آرام سے مجھے ایک دن میں نے کہا مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہوا، خبردار جو مجھے کہا، میں نے مذاق سے کہا کیونکہ میں تو گھبرا ہی گئی نا، اور بچے جو تھے وہ چونکہ بہت پیار والی تھی تو بچے یاد کر رہے تھے، تو میں میرا سے کہتی تھی بیٹے جب وہ آنٹی آئیں گے نا تو بچے بڑے ہوں نہیں بیٹھتے، اچھا تم لوگ اندر چلے جاؤ، مجھے تاکہ وہ نہیں دیکھتی تھی کہ اس کے سامنے گالی دینی نہیں دینی، اپنے بچوں سے کے سامنے بھی گالی دیتی تھی۔ گالی کی بات آج باقی ڈسکشن کل کریں گے، اور ہم اس کل کے اندر ڈسکس کریں گے کیا، کل ہی بتائیں گے۔ اچھا بھائی، ہوئے تو بڑا رازدار نکلے بٹ صاحب تو تھے۔